عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہٰذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، قوم کو، آپ سب لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، پاکستانیوں کو قوم کا 77واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اس موقع پر سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور پاکستان بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ میں بالخصوص اس بات کا ذکر کروں گا کہ کبھی کبھی ہماری ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے یہ معاملہ بہت صفائی کے ساتھ شروع ہوا، اور اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، ہمارے شہیدوں کی داستان وہاں سے شروع ہوئی۔ اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے گلیوں، بازاروں میں اور دیواروں میں مسلمانوں کا خون رچا ہوا تھا، اور مہینے بھر تک اس کی خوشبو فضاؤں میں گھلتی رہی۔ وہاں سے جد و جہد شروع ہوئی۔ اس قربانی کے بعد سر سید احمد خان جیسے بڑے لیڈر، انہوں نے کہا دنیا کے علم کو اپناؤ، مسلمانوں ترقی کرو گے، دنیا کے اندر جب آگے جاؤ گے تو علم بے انتہا ضروری ہے۔ وہاں سے علم کی داغ بیل ڈالی گئی۔ علامہ اقبال کا ویژن امت کے اعتبار سے اور اس بات سے کہ مسلمانان ہندوستان اپنا عروج پائیں گے اور اڑان پائیں گے اور دنیا کے اوپر ایک خوبصورت نظر ڈالیں گے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی وکالت، انصاف پسندی اور جد و جہد، جس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے نقشہ بدلا، دنیا میں ایک بہت کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ایک قوم بنائی، قائد اعظم ان میں سے ہیں۔ پھر جب قوم بنی تو اس دن کی بھی یاد تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح نے ان ٹرینوں کا استقبال کیا جو لاشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس دن کی قربانیاں، ان دنوں کی قربانیاں، یہ وہ پاکستان کے بنانے والے تھے جنہوں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی۔ یہ یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں ہیں، تو کم سے کم اپنی یاد کو تازہ کریں، اپنی اس طاقت کو جو ذہنی طاقت ہے، اور اپنی اس جستجو کو مزید مستحکم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت پھر بہت ہی اچھا ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دیں 1857 سے گنے اور آج بھی گنے، اور آج بھی میرے فوجی، میرے سویلینز، میرے لوگ پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یہ یاد رکھیں کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر کم سے کم 1,00,000 جانیں ہم نے، تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، یہ خون، یہ لال رنگ جو ہے، یہ اس ملک کو، میرے ملک کو ہرا کرتا ہے۔ لہٰذا ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دل سے پیش کرتا ہوں۔ یہ چیز یاد رہنی چاہیے، جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں، اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی۔ جنہوں نے وطن کی تحفظ، الدفاع اور سلامتی کی خاطر یہ جد و جہد کی، وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا۔ یاد دہانی کر لوں میں بھی اور آپ بھی آج کے دن، 77واں جشن آزادی ہے، تو یاد کر لیں اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا، اس دن تازہ تھا۔ دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں،
اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہٰذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی، اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے۔